اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جی ہاں کون تھے۔ 5ویں صدی ہجری کے عظیم مجدد جنہوں نے امت کو اصلاح اور ترقی کی راہ دکھائی، آج ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قافلہ آہستہ خرامی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ قدیم فارس کے شہر جرجان سے طوس جانے والا یہ قافلہ اس وقت ایک ویران مقام سے گزر رہا تھا۔ دور دور تک آبادی دکھائی نہ دیتی تھی۔ فضا پر سکوت طاری تھا۔ صرف اونٹوں کے چلنے کی اور ان کی گردنوں میں بجنے والی گھنٹیوں کی آوازیں اس سکوت کو ایک تسلسل کے ساتھ توڑ رہی تھیں۔ اچانک قافلے میں ہلچل مچ گئی۔ سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں کسی خطرے کی نقیب تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے قافلے کو چاروں طرف سے گھڑ سواروں نے گھیر لیا۔ قافلے والے دم بخود رہ گئے۔ کسی کو مہلت نہ ملی کہ حملہ آوروں سے بچ کر بھاگ سکے۔ گھڑ سواروں نے قافلے والوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا تمام سامان اور دیگر قیمتی اشیاء ایک طرف ڈھیر کر دیں۔ حکم کی تعمیل کیے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ ذرا سی دیر میں قافلے کے شرکاء اپنے کل مال و متاع سے محروم ہو چکے تھے۔ ڈاکو اطمینان سے لوٹا ہوا سامان باندھنے میں مصروف تھے۔ قافلے کے مسافروں میں ایک نوجوان بھی شامل تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا شدید اضطراب کے عالم میں تھا۔ بے چینی کے آثار اس کے چہرے اور آنکھوں سے صاف نظر آ رہے تھے۔ آخر اسے ضبط نہ ہو سکا اور وہ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہنچ گیا۔ سردار نے سوالیہ نظروں سے نوجوان کو دیکھا۔ میں نے علم حاصل کرنے کی غرض سے طوس سے جردان تک کا سفر کیا تھا، نوجوان نے کہنا شروع کیا۔ وہاں سے لے کر یہاں تک میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا اسے میں نے کاغذات پر لکھ لیا تھا۔ آپ کے آدمیوں نے دوسرا سامان تو چھینا ہی ہے، وہ کاغذات بھی مجھ سے چھین لیے ہیں۔ میں صرف وہ کاغذات واپس مانگ رہا ہوں کیونکہ میں نے اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے سفر کیے ہیں۔ سردار بڑے زور زور سے ہنسنے لگا۔ بھائی، میں نے تو سنا تھا کہ علم وہ شے ہے جسے کوئی چرا ہی نہیں سکتا۔ تم نے جرجان جا کر کیا سیکھا؟ جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ چند کاغذات تمہارے پاس نہیں تو علم بھی تمہارے پاس نہیں۔ یہ کہہ کر سردار نے اپنے کسی آدمی کو حکم دیا کہ نوجوان کے کاغذات واپس کر دیے جائیں۔ ڈاکوؤں کے سردار کی اس بات کا نوجوان کے دل پر اس قدر گہرا اثر ہوا کہ اس نے کاغذات پر موجود تمام علمی مباحث کو بہت ہی تھوڑے عرصے میں ذہن نشین کر لیا۔ اب اس نوجوان کو ان کاغذات کی ضرورت نہ تھی، علم اس کے سینے میں محفوظ ہو چکا تھا۔ یہ نوجوان کون تھے؟ آپ کو جان کر ضرور حیرت ہوگی۔ 5ویں صدی ہجری کے عظیم مجدد حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے زبردست علمی کام کے ذریعے امت مسلمہ کو اصلاح و ترقی کی راہ دکھائی۔ آپ کے بارے میں یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ کی شخصیت کمالات کا مجموعہ تھی۔ آپ نے برسوں سے چھائے ہوئے جمود کو توڑ کر مسلمانوں کو عمل کی ترغیب دلائی اور معاشرے میں رواج پانے والے غلط چلن کی اصلاح کر کے عوام الناس کو سیدھے راستے پر گامزن کر دیا۔ آپ کا نام محمد، کنیت ابو حامد اور لقب حجت الاسلام ہے۔ آپ کے والد کا نام بھی محمد ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے ضلع طوس کے ایک شہر طاہران میں 450 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سوت کاٹنے کا کام کرتے تھے۔ عربی زبان میں غزل کے معنی کاٹنے کے ہیں، اسی مناسبت سے آپ کا خاندان غزالی کہلاتا ہے۔ عربی ترکیب کے اعتبار سے غزالی کے راء پر اگر تشدید ہے یعنی غزالی، لیکن عام طور پر غزالی کہا جاتا ہے۔ امام صاحب کے والد درویش صفت اور صوفی مزاج انسان تھے۔ اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائی پر گزر اوقات کرتے تھے۔ صوفیہ کی محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا اور فقہا کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے۔ گاہے گاہے واعظ کی مجلس میں بھی شریک ہوتے تھے۔ جب وہ فقہا کی محفلوں میں شریک ہوتے اور ان کی بصیرت افروز باتیں سنتے تو اللہ کے حضور دست بدعا ہو جاتے کہ اے اللہ، مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو اعلیٰ درجے کا فقیہ ہو۔ اور جب وہ کبھی واعظ کی کسی محفل میں تشریف لے جاتے اور واعظ کی دل نشین تقریر سنتے تو آپ کی زبان پر دعا جاری ہو جاتی کہ اے اللہ، مجھے بھی ایسا بیٹا عنایت فرما جو بہت پائے کا واعظ ہو۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس نے دونوں دعائیں قبول فرما لیں۔ آپ کے ایک صاحبزادے امام غزالی بہت بڑے فقیہ اور دوسرے صاحبزادے احمد غزالی بہت بڑے واعظ بنے، لیکن آپ کی یہ خواہش آپ کی زندگی میں پوری نہ ہو سکی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صرف 15 برس کے تھے کہ آپ کے والد
اس دنیا سے چلے جا چکے تھے۔ انتقال سے قبل آپ کے والد نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور اپنے ایک دوست سے کہا، میرا تو آخری وقت آ پہنچا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ یہ دونوں لڑکے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، میں انہیں تمہارے سپرد کیے جاتا ہوں۔